اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے۔ اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ ان کو نے جنات کو پوجنا بنایا ہوا ہے، کچھ کو تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو، لیکن چیختے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف، تو در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے، ان کا یہ سابی ہو گئے، تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے کیا ہمارے الہہ بہتر ہیں یا وہ؟ مَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ۔ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کے احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ فلا تمترن بها، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے۔ کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی، اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے۔ ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے۔ حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی۔ قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی ہے، وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، نقل کفر نہ باشد۔ ایک انتہا کو وہ نکل گئے، دوسری انتہا کو یہ جو ہے عیسائی چلے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی، اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے۔ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں۔
فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں، یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو یہاں متقی ہیں، صاحب ایمان ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔